الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. محترم سامعین، یہ تیسرے پارے کی چند آیات جو میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم نے کیا کیا کیا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، دنیا آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں اللہ نے اس ظالم کو پکڑ لیا، دنیا میں بھی اور آخرت. وہی ایک فرعون ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے کہا فرعون اور اس کی قوم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام جہنم کی آگ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ تو دنیا ہے. اور قیامت کیا ہے؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کی قوم کو سب سے دردناک عذاب میں جہنم میں داخل کر. دونوں ہوا یہ تھا میرے بھائی، یہ آج کل جو موسم چل رہا اسی کی مناسبت سے ہم بڑے اختصار کے ساتھ بتائیں گے. کیوں ہمارے یہاں عام طور پر محرم کا معاملہ ایسا بگاڑ دیا گیا ہے کہ سارا محرم اگر حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوتے تو معلوم ہوتا محرم کا کوئی وجود نہیں تھا. یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے. محرم کی بڑی داستان ہے، بڑی زبردست تاریخ ہے اسلام میں، قرآن و حدیث میں، تاریخ میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو جب عراق میں اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو نمرود نے ایمان لانے سے انکار کیا، اس کی قوم نے بھی انکار کیا. جب ضد کیا تو آخر کار ابراہیم علیہ السلام جو خوش ہوا اللہ کے حکم سے، آخر میں جب کوئی بات کا نہ بنی اور یہی سمجھ رہے تھے نہیں ان معبودوں کو چھوڑ دینے کے بعد دنیا کیسے قائم رہ سکتی ہے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے بت پرستو تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ایک اشارہ کیا اور کہا بت پرستو اچھی طرح سے یاد رکھو، ہم ویسے نہیں بلکہ تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، خوب تاکید کے ساتھ یقین کر لو، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم کہتا ہوں، کان کھول کر کے سن لو، ایک دن تمہارے بتوں کے ساتھ ہم پورا حشر کریں گے. اور وہ بھی کب؟ ایسا دن ہوگا جس چڑھاوے چڑھا کے تم لوگ ان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. دیکھو اتنی وارننگ دی، اعلان کر دیا. ایک موقع پر ان کا کوئی سالانہ پروگرام جیسے عرس ہوتا ہے ہونے والا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس لوگ آئے اور کہا آپ بھی تشریف لے چلے ہمارے ساتھ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم خلیل اللہ آسمان کی طرف اٹھائے نگاہ، فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ناساب ہے، میں چل نہیں سکتا تمہارے ساتھ. اشارہ کیا کیا ایک نبی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے، سب سے بڑا دکھ، بیماری کے معنی دکھ دینا، اور نبی کو سب سے بڑی چیز جو دکھ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنی قوم کو شرک کرتے ہی دیکھیں. صحیح بخاری کی اس روایت پر ذرا غور کرو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول بڑے غمگین، نہ کسی کی موت ہوئی ہے، نہ کسی کی بیماری کی اطلاع ہے، نہ کہیں مسلمان فوج شکست کھائی ہے، لیکن اللہ کے رسول اتنے غمگین، اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اداس بالکل. ہم نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ رسول میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اتنے ٹینشن میں کیوں، آپ اتنا غمگین کیوں آ جائیں؟
نہ کسی کی میت ہوئی، نہ کسی کی بیماری کی خبر، نہ کہیں مسلم فوج شکست کھائی، آخر اتنا آپ کو کچھ تکلیف پہنچی، کیوں آپ اتنا زیادہ اداس اور کیوں اتنا زیادہ آپ پریشان ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں، نہ کسی کی موت ہوئی ہے، نہ کوئی بیمار ہے، اور نہ تو کوئی شکست ہوئی ہے۔ بات اس لیے آج مجھے پتا چلا کہ یمن میں کچھ لوگ خالصہ نامی بت ہے اس کی عبادت کر رہے، امت شرک کرتی رہے، مجھ سے کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ سوچو، اتنے آپ صرف یہ سن لیا کہ ہاں یمن کے اندر ایک بت باقی رہے گا، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے تو پورے بت پرست ہی ہیں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا بھائی ہمیں نہیں جاتا، کیوں؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کا دستور تھا پہلے بت خانے میں جاتے تو تہوار کے موقع پر ان کے سامنے کچھ چڑھاوے، جیسے ہمارے ہاں کہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اگربتی سلگائی جاتی ہے، کبھی جلیبی رکھی جاتی ہے، درگاہوں پر جو کچھ ہوتا ہے جانتے چلے جائیں آپ۔ ہندو تو صرف کبھی کبھی دودھ چڑھاتا ہے، ورنہ پھول چڑھا کے چلا، مسلمان جاتا تو سب کچھ کر کے آتا ہے۔ کبھی ہندو آج تک اپنے بت پر چادر لے کے نہیں گیا، نہ اگربتی لے کے گیا، مسلمان جاتا ہے تو ماشاء اللہ، اور وہاں چادر کی کبھی کبھی نہیں ہوتی، ادھر ڈالے صبح اس کو پھر خریدے، سمجھ گئے نا میرے بھائیو؟ کہنے کا مطلب سب چڑھاوے چڑھائیے، وہ مورتی کیا کھائے گی؟ جب سارے لوگ چلے گئے تو اللہ فرماتے ابراہیم خلیل اللہ بت خانے میں داخل ہوئے، پوچھا الا تاکلون، وہ تو تم کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی جواب نہیں۔ ما لکم لا تنطقون، ارے تم سب کے مشکل پوچھا، کوئی جواب تو دو، اگر کچھ کمی ہے تو ہم لا کے پورا کریں، کیوں نہیں کھاتے؟ جب حجت پوری کر لی، ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سارے بتوں کو توڑا، اور سب سے بڑا جو تھا، سب سے بڑا، اس کا کچھ حصہ توڑا، اور کہا جاتا ہے کلہاڑی ہتھوڑا اسی کے اوپر باندھ کر کے واپس آ کے گھر بیٹھ گئے، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ معلوم تھا کہ قوم آئے گی۔ اب قوم جب دوبارہ تبرک کے لیے گئے کہ اب وہاں سے اٹھائیں اور لے جائیں تبرک تقسیم کریں، تو دیکھے کہ کھانا رکھا ہوا لیکن کوئی بت صحیح سالم موجود، سب کی مرمت کی ہے، سب کو دوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں پہنچے، کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ظالموں، سوچو ذرا سا، ساری مشکل کشائی ملک پر آنے والی آفت کہ تو یہ ٹالتے ہیں، ان پر جو آفت آئی تھی یہ کیا کر رہی تھی؟ پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ گستاخی کی؟ ایک کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں سمیعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، کوئی پورے ملک میں ان کو غلط نہیں کہتا، ایک نوجوان ہے، ہاں کون ہے؟ فتن، فتن کہا جاتا ہے جو ہٹا کھٹا بھی جوان ہو۔ اللہ سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک ہی نوجوان ہے جو ان کو غلط کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کا نام لیا گیا اور پوری قوم ابراہیم کے اوپر دھاوا بولی پہنچ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا؟ ابراہیم خلف بل فعلہ کبیرہم، کلہاڑی ان کا ہتھوڑا کس کے سر پر رکھا ہے؟ بڑا جب غصہ آیا تو چھوٹوں کو تباہ کیا۔ پوچھو فاسألوہم ان کا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مظلوم سے پولیس پہلے پوچھے بتاؤ کس نے تمہارے ساتھ کیا؟ چلے جاؤ آج کہو پولیس نے صاحب بس میرے گاڑی پر کسی نے پتھر مارا، بھائی کس پر شک ہے تم کو؟ گھر میں چوری ہو گئی، چور کون آتا جاتا؟ اللہ اکبر۔ تو دنیا کا دستور ہے ظالم کے متعلق پہلے کس سے پوچھا جاتا ہے؟ مظلوم تم ہمارے فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہاتھ پیر ان کے ٹوٹے ہیں، کس نے توڑا ان کو زیادہ معلوم ہے، ان سے پوچھو۔ یہ ایسا جواب تھا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اللہ فرماتے سارے ظالم اپنا سر جھکانے
اب کیا جواب ہے؟ اب کیا جواب ہے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھو۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا ابراہیم تم تو عقل مند ہو، ذرا دیکھو ہم سب میں کو عقل مند تم ہو، سوچو ابراہیم تم تو سمجھدار ہو، اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے وہ معبود بولتے نہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ اُفٍّ لَكُمْ ظالمو، تمہارا بھی بیڑا کر اور ان کا تو گرک ہو ہی چکا ہے۔ ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو اپنے مارنے والے کو بھی، اپنے توڑنے والوں کی بھی خبر تم کو نہیں دے؟ جب سامنے جا کے کوئی توڑے تو اس کو نہیں بتا سکتے تو تمہاری مصیبت نہیں تمہارے اوپر مصیبت یہ آئی کہ فلاں کام کسی نے، اللہ اکبر۔ ذرا سوچے ہی اسی میں امت آج برباد ہو رہی ہے۔ غیب کا علم کسی کو نہیں، پوچھو ان سے۔ بہرحال اب لاجواب ہوئے، بادشاہ نمرود تک بات گئی، آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اگر تم سچے اپنے معبودوں کے چہیتے ہو تو مدد کرو اور ابراہیم کو حرقوہ، اس کو جلا دو۔ فیصلہ ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ کے جلا دیا۔ آگ اکٹھا کی گئی، لکڑی اکٹھا کی گئی، آگ جلائی گئی۔ کہا جاتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں تھا وہاں جس نے اس میں حصہ نہ لیا۔ ادھر یہ اور ساری مخلوقات جو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دعا کرتی، یہی فرق ہے۔ توحید، ایمان والا جب دین پر قائم رہتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر فرشتے نازل، اللہ تخافوا، کوئی غم نہ کرو، یہ سارا ملک تمہارا دشمن ہے لیکن ہم اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلام، آگ خبردار ابراہیم کو جلانا نہیں اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ ابراہیم نہ جلے، باہر آ گئے تو اس وقت نمرود اور جو ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اس کو ملک بدر کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی بیوی سارا اور اپنے قریب قرابت دار لوط کو لیا، کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، بس میں جا رہا ہوں، میرا رب ہمیں نکل گئے۔ فلسطین جانے کا ارادہ تھا لیکن عراق سے نکلے تو فلسطین پہنچنے کے پہلے مصر کی حدود آتی تھی۔ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ فرعون نام تو ہر ایک کے بدلتے رہے لیکن وہاں کا دستور تھا انڈیا ہندوستان کا جو بادشاہ ہوتا اس کا مہاراجا کوئی بھی ہو، سمجھ گئے؟ یمن کا جو ہوتا تھا اس کا کچھ اور نام، جو فارس ایران کا ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کسرا، جو روم کا ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں کسرا قیصر، جو حبشہ کا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے نجاشی، عراق کا جو ہوتا تھا نمرود اور مصر کا جو ہوتا تھا وہ فرعون۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس نے یہ قانون پاس کر رکھا تھا، بس شیطان طبیعت کا تھا، اس کے حدود سے اگر کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کے ساتھ جاتی تو اس عورت کو چھین لیتا تھا، الا یہ کہ ہاں اس کی ماں یا اس کی بیٹی اور بہن کو چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ جا رہے تھے حضرت سارہ کے ساتھ، جب مصر کے حدود میں پہنچے تو فوری طور پر اس کی پولیسوں نے فوراً، سارہ بہت خوبصورت تھی، ان کو پکڑا، سمجھ گئے نا، لے جانا چاہا، لیکن معلوم یہ کرنا تھا کہ ہے کون، بیوی ہے یا بہن یا بیٹی۔ پولیس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تحقیق کرنے کے لے کے گئی، فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ فرعون نے پوچھا مم معک، تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا اختی، میری یہ بہن ہے، میری بہن۔ واپس لوٹایا، کہا جاؤ، اور فرعون نے فوراً
کہا اس کو چھوڑ کر کے اس کی ساتھ جو عورت ہے اس کو لے کر کے اس سے پوچھے۔ ابراہیم خلیل اللہ جب پلٹ کر کے آئے تو سارا سے کہا سارا تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم اور تم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ہمارے اور تمہارے اولا کوئی ایمان والا نہیں ہے، تو میاں بیوی لیکن دینی اعتبار سے شوہر اور بیوی سے بڑا رشتہ کیا ہے ہمارا؟ دینی رشتہ، یعنی بھائی اور بہن، انما المؤمنون اخوہ۔ تو میں نے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں اپنی بیوی نہیں بتایا، بہن تم سے پوچھے تو تم بھی کہہ دینا ہمارا بھائی ہے، تاکہ تمہاری عزت بچ جائے۔ حضرت سارہ گئی، لیکن کمبخت فرعون پر شیطان سوار تھا، اس نے حضرت سارہ سے کچھ پوچھنے کے بجائے سیدھے سارہ پر حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی ہم نے کبھی ماں باپ کو بدنام نہیں کیا، کسی اجنبی انسان کو سے بات تک میں نے نہ کی، کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ پھر ماں باپ نے شادی کر کے تیرے نبی ابراہیم کے ہاں بھیج دیا تو میں نے کبھی شوہر کی خیانت نہیں کی۔ اللہم اکفنی شر ھذا الظالم، اللہ میں نے زندگی بھر اپنی عزت بچائی، آج نہایت خطرناک موقع پر ہیں، اللہ آج بھی مجھے اس کے شر سے میری عزت کو محفوظ کر دے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتے ہیں پر نہیں طاقت پرواد مگر رکھتی ہے۔ کسی نے کہا فارسی میں کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر لڑنا تعلیم کیا، ظالم منہ کے بل گر پڑا۔ 3 مرتبہ کوشش کیا لیکن تینوں مرتبہ منہ کے بل گر جاتا۔ وہ سمجھ گیا یہ عورت نہیں کوئی خطرناک مخلوق ہے، کیوں آج تک اتنی عورتوں کو میں نے پکڑ لیا لیکن ہاتھ ڈالنے کے پہلے میں گر جاتا۔ تو پولیس کو بلایا، کمبخت ہم نے تجھے عورت مگایا، تو چنیاں لے کے آیا، بھگاؤ اس کو جلدی لے کے جاؤ۔ حضرت سارہ سے ڈر گیا، اللہ نے دعا قبول کی، عزت محفوظ رہی، اور جب آنے لگے تو اپنے گھر کی بہترین دیندار پسندیدہ لڑکی ہاجرہ کو وَأَخْدَمَهَا ہاجرہ کہا سارہ کو لے جاؤ اور ہاجرہ کو اس کی خدمت کے لیے لے کے جاؤ، تاکہ سارہ کبھی غصے میں آ کے دوبارہ پلٹ کر کے جنیاں ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ ایک گئی تھی اور آئی تو خاتمہ لے کر کے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ ان کو ہر مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور ان کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عزت عفت کی حفاظت کے توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، آج ان سے کہے بھائی یہ موبائل میں کسی اجنبی عورت کی فوٹو کیوں؟ بھائی آفس میں کام کرتی تو اس میں کیا ہے، دوستی نبھانے کے لیے کس میں ہے؟ کبھی بیگم نے پکڑ لیا تب کیا حشر ہوا؟ ہمارے ہاں سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ آج ہمارے ہاں مخلوط سارا بھیڑا کیسے گڑبڑ ہوا؟ مخلوط تعلیم، مخلوط آفس، مخلوط کمپنی، اور کیا ہے یہی ہوتا ہے نا، ایک مرد بیٹھا ہے 5 لڑکیاں بیٹھی ہیں، 5 عورتیں ہیں تو 6 مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بس ایک بہانہ دل صاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میرے بھائی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا نے دل کو پاک رکھنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگاہیں نیچی رکھ، ذالک ازکی لہم واطہر۔ اے لوگوں نگاہ نیچے رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل صاف ہے، اور دل میں صفائی نہیں، اسی لیے تمہاری نگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ واہ ہوگا، دیکھو اللہ نے کیسے فرمایا کہ میرے بھائی اس لیے ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اولاً تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے اجنبی عورت کے، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اپنے کام سے کام رکھیں، نہ ان سے بہت زیادہ ایسے تعلقات جس سے بگاڑ پیدا ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت سارہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، مشکل وقت میں بھی بچایا۔ ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھ رہے تھے، آئے تو دیکھا 2 عورتیں کھڑی ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا۔
ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، بڑا برا لگا، چونکہ ظالم 3 مرتبہ بیوی کے ساتھ گستاخی کرنا چاہا، بڑے غمزدہ تھے، بڑے پریشان۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، تمہاری نسل میں ہم ایک لڑکا پیدا کریں گے جس لڑکے کے ذریعے اس ملک کے بادشاہ فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیشین ہوئی اور بشارت اللہ نے سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش، زندگی بھر کہتے رہے بھائی فرعون نے جو ظلم کیا ہے، بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ میری نسل میں کوئی اولاد پیدا کرے گا جس کے ذریعے یہ ملک تباہ ہوگا، یہ قوم تباہ ہوگی۔ بہرحال چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کا نظام ذرا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، اسحاق ان کے بیٹے کا زمانہ چلا گیا، حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے نبی بنے، حضرت یعقوب۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے بیٹے تھے جن میں کیا تھا؟ یوسف۔ بھائیوں نے یوسف کو ختم کرنے کے لیے کہاں ڈالا؟ پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گھیرتا کیسے ہے ظالم کو، وہ ذرا دیکھیں۔ تفصیل نہیں جانا چاہتا ہوں، بتا تفصیل اللہ فرماتے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، نبی یہ جو ظالم ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں ان کو بڑے آرام سے دھیرے دھیرے گھیر رہا ہوں، ایسے گھیرے ملے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے یہ کیا ہو گیا۔ دیکھو ابراہیم کو بشارت سنائی جا رہی ہے، فلسطین کہاں، مصر کہاں، لیکن اللہ کی تدبیر ذرا دیکھو، اللہ کا وعدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے مل کر یوسف کو کہاں ڈال دیا؟ کنویں کے اندر۔ واپس آ گئے، پھر یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بیچ دیے گئے۔ اور خریدا کون؟ اس وقت فرعون، مصر کا جو فرعون تھا، اس کے محل کا اس کا نوکر آیا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، خرید کر کے لے کے گئے۔ اب دنیا میں پہلا مسلمان ہے جو پھر مصر میں فرعون کے دربار میں پہنچ رہا ہے۔ کون حضرت یوسف؟ دیکھتے ہی لوگوں نے بڑا بیوی کے دل میں محبت ڈالی، اس نے کہا بڑا اچھا لگ رہا، خوبصورت، بڑا اچھا لڑکا لگ رہا ہے، اس کو رہنے پالیں گے، پوسیں گے، آگے بڑا ہوگا، ہم لوگ اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، بہت خوش۔ بہرحال چلتے چلتے نتیجہ یہ نکلا، ایک وقت آیا کہ اس عورت کی نیت خراب ہوئی، اس نے یوسف علیہ السلام کو حرام کاری کی دعوت دیا، لیکن اللہ کے نبی یوسف حرام کام نہ کیے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے، فرعون نے خواب دیکھا، بڑا خطرناک خواب، بڑا پریشان تھا۔ سورہ یوسف کے اندر واقعہ مشہور ہے، خواب کی تعبیر، محل والوں سے پوچھا کہ ایسا میں شیطانی چکر ہے، کچھ اطمینان رکھے۔ ایک شخص یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا، بری ہوا تو فرعون کے دربار میں وہ خادم بن گیا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے جو سپلائی کرنے والا، کھانا ہونا سب کچھ ہے نا، ویٹر کیا کرتے؟ ہاں، وہ محل کا ویٹر بن گیا۔ وہ سن رہا تھا کہ بادشاہ سلامت خواب دیکھے ہیں اور کوئی بتا نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن فارسلون مجھے ذرا سا موقع دے دیں۔ جاؤ، وہ سیدھے یوسف کے ساتھ رہ چکا تھا، یوسف کی صلاح جان آیا، کہا یوسف مرا ایسے میرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، ذرا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتایا کہ 7 سال قحط پڑے گا اور پھر 7 سال بارش ہوگی اور ملک تب بڑا پریشان ہوگا۔ لوٹ کے کہا بادشاہ سلامت ہم خواب کی تعبیر کر دیں گے۔ کہا کیا؟ بتا دیا، پوری خواب کی تعبیر کر دیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اب اس کو پکڑا۔ وہ سوچا تھا مجھے انعام ملے گا، ارے تم کہاں گئے تھے، کیسے پتا چلا؟ تو اشارہ کرنے پہ کہا وہ یوسف نام کا جو قیدی آپ کی بیوی نے کرا رکھا ہے، جس کو کرا رکھا، اس نے یوسف اتنے کام کا۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا بغیر کسی ضمانت کے، بغیر کوشش کے،
اللہ رب العالمین نے آزاد کیا. آئے بات چیت بات فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. بادشاہ فرعون جو تھا اس نے ڈائریکٹ جب بات کی حضرت یوسف سے تو کہا تم تو بڑے عقل مند ہو, آج سے تمہارے ہاں بڑا اونچا مقام و مرتبہ رہے گا. یوسف نے کہا اس سے بہتر ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض, وزیر خزانہ بنا دے تاکہ قحط کے موقع کے لیے ہم انتظام کر سکیں. کہا جاؤ, چلو بھائی ہو گئے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے. سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اپنے بھائیوں کو, اب مسلمان بنی اسرائیل قوم, کون بنی؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل. اب وہ کہاں آ گئی؟ مصر کے اندر. اب مسلمان آباد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے نجومیوں نے فرعون نے خواب دیکھا ہے. اس اثنا میں مسلمان جب آ گئے تو فرعون نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ مصر فلسطین سے ایک آگ کا انگارہ نکلا, ہمارے محل میں آ کے جلا دیا. فرعون بڑا پریشان ہوا, نجومیوں کو بلایا. نجومی نے کہا کہ ہاں تمہارا بیڑا غرق ہوگا, وہاں کوئی پیدا ہوگا اس کو سمجھ. آپ فرعون بڑا نہیں. اب کچھ لوگ ہاں یہ جو مسلمان ہے نا, یہ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہماری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے فرعون کا اور اس کی قوم تباہ. آپ فرعون کہا ٹھیک ہے, اگر یہ ہے تو میں آج سے فیصلہ کرتا ہوں مسلمان لڑکے جتنے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیں گے, صرف لڑکیوں کو باقی رکھیں. کہا جاتا ہے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر, قتل کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا. فرعون بہت خوش تھا, سمجھ رہا تھا کہ میں نے ختم کر مسلمان ہمارا مقابلہ کریں گے کیسے یہ لوگ. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ کو برتن میں رکھا اور دریا میں, جب فرعونی پولیس داخل ہوئی پکڑے قتل کر ڈالا تو دریا میں ڈال دیا. اب اس صندوق کو اللہ رب العالمین نے دریا نے خبردار اس کو ڈبونا نہیں. چلتے چلتے دریا کے فرعون کا جو محل تھا اس کے جہاں مہارانیاں نہانے کے لیے جاتی تھی وہیں آ کر کے صندوق رک گیا. اللہ اکبر. سارے مسلمانوں کو قتل کرتا تھا, بچوں کو. اور موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ اس کے جب صندوق کھولا کہا ارے وہی لگ رہا ہے مسلمانوں کا بچہ, کہیں یہی بچہ نہ, اس کو قتل کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تمہاری محبت ڈال دیا دشمن فرعون کی بیوی کی. اس نے کہا خبردار قتل نہ کرو, ایک بچہ کیا کرے گا, بچہ بڑا ہو رہا ہے, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اپنا بیٹا بنا دے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہتے رہے, جوان ہوئے, بڑے ہوئے, کافی بڑے ہو گئے. ایک دن اتفاقاً ایک مسلمان اور ایک مصری قبطی لڑکا لڑ رہے تھے. دونوں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, چھڑانا چاہا, نہیں بات آیا تو موسیٰ کریم اللہ نے ایک موسیٰ مارا اس مصری کو اور جان نکلی, ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کنارے ہو گئے. دوسرے دن رات فاش ہو گیا کہ موسیٰ ہے اس کے قاتل جو فرعون کے منہ بولو بیٹے ہیں, فرعون کے دربار میں رہتے ہیں. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. لیکن ایک دیندار انسان تھا, وہ سمے اچھی طبیعت کا, اور رات کو فیصلہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے موسیٰ آیا. موسیٰ ان المرایا تمرون, سارے کابینہ نے فیصلہ کہ تم کو قتل کیا جائے گا, اس لیے میری بات مانو, نکل جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ مدین چلے گئے, نکل گئے. پھر صبح گائے, فرعون قتل نہ کر سکا, اللہ نے موسیٰ کو بچایا. پھر اس کے بعد 12 سال تک 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے رہے مدین کے اندر. وہاں سے واپس آ رہے تھے, سمجھے سب بھول بھال گئے ہوں گے, قسم زمانہ گزر گیا. راستے موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت ملی, اور نبوت کے بعد اللہ نے فرمایا فَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ قُلْ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. پوری آیات نازل ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ آئے, دعوت دی, یہاں سے فرعون کی اور مسلمانوں کی ٹھن گئی.
فرعون بڑا ظلم کر رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو ٹھکرایا، ایمان والوں پر ظلم کر رہا تھا۔ یہاں ایک بات اور بتا دیں، اللہ اکبر، جب فرعون نے مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم کیا اس کی قوم نے، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلمان آئے اور فرمایا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ مصیبت ٹل جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما، فرعون کے ظلم سے بچا دے۔ اللہ فرماتے موسیٰ اور ہارون دونوں مسلمان محلوں میں مسجد تعمیر کرو۔ کیا تعمیر کرو؟ وہاں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں اور اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة۔ اے نبی، اے موسیٰ، دونوں بھائی نکل جاؤ اور جتنے مسلم محلے ہیں ہر مسلم محلے میں مسجد، اور کس مسجد تعمیر کرو تاکہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ کیا خیال ہے؟ آفس سے آئے ہیں بڑے تھکے ہیں، پھر مسجد میں نہیں جائیں گے، گھر میں بھی تو نماز ہو جاتی ہے، کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی ایسے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، پتہ چلا کچھ لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ رسول فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آگ لکڑی اکٹھا کی جائے اور اذان دلواؤں اور انتظار کروں، اور اقامت کا وقت آئے تو نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں چند نوجوانوں کو لے کر کے چلا جاؤں، اور جتنے مسلمان اپنے گھر میں رہ گئے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سب مل کے گھر آگ لگا کر کے سب کو جلا دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے یہ انسان اس کے متعلق ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی مسلمانوں کو جلانے کی تمنا نہیں کی، ایک ہی مرتبہ آپ نے فیصلہ کیا، وہ بھی کس کے لیے؟ ان کلمہ کو مسلمانوں کے لیے جو جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آج بلائیں مصیبتیں، میاں بیوی میں جھگڑا اولاد کی نافرمانی کے بہت بڑا ذریعہ کہ 5 وقت ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے کہاں پڑھ لیتے ہیں؟ گھروں کے اندر۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرمایا آپ کی مدد کریں گے۔ جب ظلم بہت بڑھ گیا تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ اب ایمان والوں کو لیں اور آپ ہجرت کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کو لے کر کے ہجرت کے لیے نکلے اور دریا رات کو نکل گئے اور دریا میں راستہ نہیں تھا، وہاں ٹھہرے تھے، اتنے میں فرعون آ گیا لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنایا، موسیٰ نکل گئے اور پھر فرعون اور اس کی قوم جب داخل ہوئی تو اللہ نے دریا کو حکم دیا، دونوں طرف سے دریا نے مل کر کے پوری قوم کو تباہ۔ اللہ تعالیٰ کم ترکوا من جنات وعیون، دیکھ لو بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محل، ایسا ہم نے ظالموں کو ہلاک کیا کہ کوئی بسنے والا بھی وہاں نہ بچا۔ ثم اورثنا القوم الذين كانوا يسرفون مشارق الارض مغاربها، اور وہی بے سہارا قوموں کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، سب غرق ہو گئے۔ میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو نجات پاتے ہوئے دیکھ کر کے فرعون اس کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی محرم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پتا چل گیا کہ حضرت حسین نہیں، حسین کے لکڑ دادا سکڑ دادا پیدا ہونے کے پہلے ہی سے عاشورے کا روزہ محرم چلا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق حسین علیہ السلام کی شہادت سے نہیں ہے، وہ اتفاقیہ ہے۔ جیسے عید کا دن بڑا خیر و برکت کا دن ہے، آپ کے ہاں کوئی کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو اب اس کے پیدا ہونے سے عید میں کوئی فضیلت نہیں بڑھی، سمجھ گئے؟ یا آپ کے ہاں میت ہو گئی تو کسی کی میت سے عید کا دن جو خوشی کا دن ہے ماتم کا دن نہیں ہوگا، قیامت تک عید کا دن ہوگا، خوشی ہی کا دن ہوگا۔ تو تھوڑی سی میں نے تفصیل بتائی ہے، بڑے کانٹ چھانٹ کے بعد اللہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر محرم نہیں حسین شہید نہ ہوتے تو شاید
محرم ہی نہ ہوتا میرے بھائیوں نہیں، وہ اتفاقی حادثہ تھا، سب کو اس پر دکھ ہے، لیکن دکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ دکھ کا اظہار کیا جائے، یہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہ محرم جو ہے خوشی کا دن ہے، فرحت و مسرت کا دن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عاشورہ کا جو روزہ رکھے گا اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہوں گے، اور روزہ جو رکھا جاتا ہے شکر پر، کس پر؟ شکر پر، اور شکر خوشی پر ادا کیا جاتا ہے، مصیبت میں صبر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر کبھی دوسری نشستوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔